بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اب حکومت کے قریبی لوگ بھی عمران خان کی رہائی کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں اور بتانے لگے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کب ہونے جا رہی ہے۔ بڑی ہی عجیب بات ہے، یعنی موجودہ حکومت کی کابینہ کا حصہ رہنے والے لوگ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان کب رہا ہونے والے ہیں۔ آپ جدھر بھی جائیں، جہاں بھی بیٹھیں، یہ ڈسکشن ضرور ہوتی ہے کہ عمران خان کب رہا ہوں گے۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو پوچھا جاتا ہے، مگر اس وقت جو ماحول ہے اس میں کم ہی لوگ یہ کہیں گے کہ جی عمران خان بہت جلد رہا ہونے والے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو اس وقت ماحول بن گیا ہوا ہے، نئے کیسز بن رہے ہیں، مگر ایسے لوگوں کی گواہی آنا جو نہ صرف حکومت کے قریب ہیں بلکہ یوں کہیے کہ میاں نواز شریف کے دوست ہیں، ان کو ایڈوائز بھی کرتے ہیں، وہ لوگ جب یہ بات کر رہے ہوں تو پھر ظاہر ہے کہ اس بات میں کافی زیادہ پھر وزن لگتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صحافی بھی اس پر بات کرتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف جو مین کیسز تھے وہ تو کب کے ختم ہو چکے۔ اب تو خود عمران خان جیل میں تو ہے نہیں، ہے تو جیل میں ہی، لیکن جیل والے بھی کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے، یہ تھانے والوں کی حراست میں ہے، یعنی جسمانی ریمانڈ پر ہیں۔ اب کسی جرم میں نہیں ہے، جرم میں نہیں ہے، اب الزام میں جیل میں ہے، اندازہ لگائیے۔ تو پہلے میں نجم سیٹھی صاحب کا آپ کو سنوا دیتا ہوں وہ کیا کہتے ہیں، پھر اس کے بعد دیگر معاملات پر آئیں گے، اور آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر ظاہر ہے کہ یہ سوال بنتا ہے کہ یہ تو ہو نہیں سکتا جی، کیسے ہو سکتا ہے عمران خان رہا ہو جائے، تو پھر میں تاریخ کے حوالے دوں گا کہ کہاں کہاں عمران خان نے سب کو غلط ثابت کیا کہ یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، پھر عمران خان نے وہ کر دکھایا۔ اور سب سے اچھی پیش گوئی یہ ہوتی ہے کہ آپ تاریخ کا مطالعہ کر لیں، اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ جب ایسا کچھ کام ہو تو پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے۔ تو نجم سیٹھی صاحب کو سنتے ہیں جی۔ یہ نجم سیٹھی صاحب پروگرام کرتے ہیں سما ٹی وی پر، جو کہ علیم خان صاحب کا چینل ہے، وہاں بیٹھ کر انہوں نے عمران خان کی رہائی کی بات کی ہے، وہ میں آپ کو سنواتا ہوں۔ تو سنیے نجم سیٹھی صاحب کو۔ خان کے ساتھ کیا ہوگا؟ خان کو within the next 3 months بیل ہو جائے گی ہر چیز میں۔ کیا؟ خان کو within 3 months، اگلے 3 مہینے میں ہر چیز میں بیل ہو جائے گی۔ اس پر جو اینکر ہے وہ بھی حیران ہو گئی، وہ کہتی ہیں کیا کہہ رہے ہیں جی نجم سیٹھی صاحب، اگلے 3 مہینے میں بیل ہو جائے گی؟ اور خان صاحب بھی گھر آ جائیں گے بنی گالا، یا زمان خان صاحب گھر آ جائیں گے بنی گالا، یا زمان پارک بھی جا سکتے ہیں۔ اور دلچسپ بات کہ کوئی ہاؤس اریسٹ وغیرہ بھی نہیں، یعنی ضمانت پر رہائی۔ آ جائیں گے، بنی گالا آ جائیں گے۔ ہاؤس اریسٹ یا بیل کے بعد مکمل فری سب کے نہیں، بیل کا مطلب یہ ہے کہ آپ یو فری۔ اچھا، ہاں، میرا نہیں خیال ہاؤس اریسٹ کا ایشو ہے۔ اوکے، یہ میری پریڈکشن ہے، I may be wrong. If I'm wrong, I'll admit it. یہ جوہری تبدیلی کیسے آئے گی؟ یعنی کیوں سمجھ جائیں گے خان صاحب اچھا بچہ بنیں گے؟ نہیں، اچھا تبدیلی کیسے آئے گی؟ اچھا بچہ بن جائیں گے، خان صاحب کو مان لیں گے، کیا ہوگا؟ بچہ وہ کبھی نہیں بنے گا، مگر ان کو اس بات کی پہلے بھی سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، اب شاید ان کو تھوڑی بہت سمجھ آ جائے بات۔ اچھا بچہ وہ کبھی نہیں بنے گا، لیکن اب ان کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، پہلے بھی سمجھانے کی کوشش کی گئی تھی، اب وہ سمجھ جائیں گے کہ حالات اس طرح کے ہو گئے ہیں۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیے کہ سینئر صحافی ثاقب بشیر صاحب کہتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے اینٹی ٹیررزم کورٹ جج نے خان صاحب کے 4 کیسز میں ریمانڈ کو مسترد کر دیا تھا۔ اب جن 8 کیسز میں ان کو گرفتار رکھا گیا ہے، ان کیسز میں ضمانت لینے سے انکار کر دیا اینٹی ٹیررزم کورٹ کے جج نے، اور کہا نہیں جی یہ اس کی ضمانت نہیں ملتی 8 کیسز میں۔ اب اس فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا، اور اس کیسز میں خان صاحب کی ضمانت ہونے کے 100% چانسز ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں، یہ ثاقب بشیر صاحب وہ صحافی ہیں کہ جب انہوں نے یہ بات کی تھی، یہ بتا دو مطیع اللہ جان صاحب کے ساتھ یہ بھی پکڑے گئے تھے، پھر ان کو چھوڑ دیا تھا، اور انہوں نے بہادری سے پھر سارا سچ بتایا۔ ان کا بڑا کردار ہے مطیع اللہ جان صاحب کی رہائی میں، دیگر صحافیوں کا بھی ہے۔ تو بڑے مستند یہ صحافی ہیں، اور صحافیوں کی باڈیز کو ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں، ان کے رہنما بھی ہیں۔ ثاقب بشیر صاحب جب یہ کہا کرتے تھے کہ جی یہ کیس اتنے عرصے میں ختم ہوتے نظر آتے ہیں، ویسے تو نہیں ہے ان میں جان، لیکن پھر بھی جو ہمارا ایک سلسلہ چلتا ہے کیسز کا، اس میں اتنا عرصہ لگ سکتا ہے، تو اس وقت لوگ ان کے بارے میں بھی شکوک و شبہات کا اظہار کرتے تھے وہ، لیکن ان کی باتیں درست ثابت ہوئی، کیونکہ کیسز میں جان ہی نہیں تھی۔ وہ آپ نے سائفر کیس بھی دیکھا، عدت کیس بھی دیکھا، توشہ خانہ سب، تو لمبی تفصیل ہے۔ بہرحال اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 100% ضمانت کے چانسز ہیں عمران خان صاحب کے۔ مطیع اللہ جان کو گرفتار کرنے والی حکومت اب کسی بھی وقت مقدمہ واپس لے سکتی ہے، کیونکہ انتہائی بوگس، بکواس اور بھونڈا کیس بنایا گیا ہے۔ اس شخص نے کبھی سگریٹ نہیں پی اور اس پر آئس ڈال دی گئی، ان کو ضمانت پہ رہائی مل گئی مطیع اللہ جان صاحب کو، اور انہوں نے اپنی ویڈیو بھی بنائی ہے کہ کس طرح ان کو گرفتار کیا گیا، کیا کچھ ہوا، وہاں کس کا ڈیٹا لینے گئے تھے، پھر پکڑ کے ان کو اسی ڈاکٹر کے سامنے پیش کیا گیا کہ اس کو دیکھ لیں کیا ہے، پھر ان کو جس طرح تھانے لے جایا گیا، پھر تھانے میں کیا صورتحال تھی، کس طرح بے گناہ لوگوں کو پکڑ کے اندر ڈالا ہوا تھا، ایسے ہی جا کر کوئی ریڑھی بہان ہے، کچھ بھی ہے جس پر شک ہوا، پختون ہے تو اس کو پکڑ کے ڈال دو، پھر اس کو چھوڑنے کے لیے
پتہ نہیں کیا 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 گیا ہوگا, مال بنایا کیا کیا, وہ ساری تفصیل آپ ویڈیوز میں جا کے مطیع اللہ جان صاحب نے بھی ریسنٹلی ڈالی ہیں, اس میں وہ دیکھ سکتے ہیں. تو اب ضمانت پر رہائی ہو گئی تو یہ کیس بھی بوگس ہے, حکومت کو یہ بھی واپس لینے پڑے گی, اور عمران خان کے کیس کا بھی یہی کچھ حال نظر آتا ہے. اس کے علاوہ عالمی پریشر بڑھ رہا ہے, آسٹریلین پارلیمنٹ میں, کینیڈین پارلیمنٹ میں, برطانوی پارلیمنٹ میں, برطانوی حکومت میں وزیر خارجہ ان کا خط لکھ رہا ہے, ڈپٹی وزیر خارجہ پارلیمنٹ میں تشویش کا اظہار کر رہا ہے. حکومت جو ہے پیچھے ہٹ رہی ہے, اگریسو تو نظر آتی ہے کچھ چیزوں میں, لیکن ساتھ پیچھے بھی ہٹ رہی ہے. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں جی کوئی گورنر راج یا اس طرح کی بات کچھ نہیں ہے, حتیٰ کہ حامد میر صاحب کہتے ہیں گورنر راج لگایا تو اس سے بہتر ہو ہی نہیں سکتا تحریک انصاف کے لیے کچھ, اور پارٹی کو بین کیا تو یہ بھی تحریک انصاف کو بہت زیادہ فائدہ دے گا. تو یہاں بھی پیچھے ہٹنا پڑ رہا ہے. یہ ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں برطانیہ کے, انہوں نے بھی حال ہی میں تشویش کا اظہار کیا ہے جو کچھ ہوا ہے ابھی احتجاج کے حوالے سے, ڈی چوک آپریشن میں, عمران خان کی گرفتاری اور ان سب پر. برطانیہ میں مسلسل احتجاج جاری ہے عمران خان کے حق میں. یہ ہیں احمد جواد, یہ شہباز شریف صاحب کی کابینہ کا حصہ رہے ہیں PDM 1 دور میں, اور یہ ایڈوائزر رہے ہیں پرائم منسٹر کو کے. اچھا, ایک دور میں سیکٹری انفارمیشن بھی تھے PTI کے, اس کے بعد چھوڑ کر PTI یہ شہباز شریف کی کابینہ میں چلے گئے تھے. یہ کہتے ہیں فائنل کال واز ایکچولی لاسٹ کال بیکاز آفٹر دس things will move drastically within 2 months in favor of عمران خان. Mark my words, میرے الفاظ لکھ لیں, 2 مہینے کے اندر اندر چیزیں عمران خان کے حق میں ہوں گی. اچھا, آپ کے ساتھ میں بھی یہ مانتا ہوں کہ ابھی یہ ماحول نظر نہیں آتا, لیکن اسی لیے 2-3 مہینے کی بات کی جا رہی ہے, کیونکہ جو بات تھی 9 مئی کی وہ تھا یہ کہ جی اٹیک کیا گیا ہے اداروں کی جگہوں پر. یہاں یہ ہے کہ وہ ڈی چوک میں تھے, وہاں پر کھڑے تھے, کسی جگہ گھسے ہی نہیں, وہ کہیں گئے ہی نہیں, کسی بلڈنگ میں نہیں گئے, کوئی گملہ تک نہیں انہوں نے توڑا. ساتھ ہی میٹرو ہے, اتنے اہم بینکس, آفیسز, سب کچھ ہے, ATM ہے, کسی کو انہوں نے نقصان نہیں پہنچایا. جو کچھ ہوا وہاں پر اس کے بعد بھی آپ اندازہ لگائیے. تو اب تو وہ بات نہیں ہے. خیر, اچھا, اگر اب بھی شکوک و شبہات ہے تو ذرا تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں. کوئی نہیں مانتا تھا کہ پاکستان ورلڈ کپ جیتے گا. 1992 کا بالکل باہر تھے اور عمران خان ریٹائر ہو چکے تھے, پھر واپس آئے. عمران خان نے وہ بھی کر دکھایا, ریٹائرمنٹ کے بعد واپس آ کر ورلڈ کپ جیت گئے. اور اس وقت انجیکشنز لگواتے تھے, بالنگ بھی ان سے ٹھیک نہیں ہوتی تھی, پھر بھی ٹاپ سکوررز میں آئے اور پاکستان کو جتوا دیا. سب سے اچھی کارکردگی آپ یہ دیکھیے ایک لحاظ سے ان کی ورلڈ کپ میں فائنل تک میں رہی. کون مان سکتا تھا کہ عمران خان وزیر اعظم بنیں گے؟ ایک سیٹ والی جماعت کے تانے سننے والا عمران خان ضد اور محنت سے وزیر اعظم پاکستان بن گیا, ورنہ یہ تو ممکن ہی نہیں تھا. یہاں پیسہ, دولت, وراثت, یہی اس وقت چلتا ہوتا تھا, سوال ہی پیدا نہیں تھا. آج تک ہمارے ہاں ایسے کوئی نہیں آیا کہ جی وہ کھیل میں تھا اور ایک سیلیبریٹی بنا اور جناب آ کر سیاسی جماعت اپنی بنا لی اور جیت گیا. کبھی ایسے نہیں ہوا. شوکت خانم اسپتال نہیں بنا سکے گا, وہ عمران خان کو خود سب نے کہا. 10 ڈاکٹرز کی جب میٹنگ پہلی ہوئی تو اس میں سے 9 نے کہا بن نہیں سکتا. اس نے کہا کہ جی شاید بن جائے لیکن چل نہیں سکتا. یعنی 10 کے 10 یہ کہہ رہے تھے, پوری دنیا میں ان کو یہ کہا گیا یہ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن شوکت خانم بنا لیا, پھر کہا کہ جی اب چل نہیں سکتا. لیکن خان صاحب نے اتنے سال ہو گئے اس کو بنایا تو چلایا, اور اب دنیا میں مثال بن چکا ہے. ایک نہیں, اب 3 ہاسپٹل. انٹرنیشنل پریشر میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے, حکومت کی سیٹی بجنے والی ہے. امریکہ, برطانیہ, آسٹریلیا, کینیڈا, اقوام متحدہ, یورپی یونین سب جو ہے اس پر بات کر رہے ہیں. حکومت کے خلاف بات ہو رہی ہے, ابھی انویسٹیگیشنز چل رہی ہیں, انویسٹیگیٹو رپورٹس آتی چلی جا رہی ہیں حکومت کے خلاف. ٹرمپ کی ٹیم نے عمران خان کی رہائی کا باقاعدہ مطالبہ کر دیا ہے. گیلن ہیں ان کی ٹیم کے ممبر ہیں, انہوں نے باقاعدہ اب یہ بات کر دی ہے. زلمے خلیل زاد تو چلیں آپ کہتے ہیں کہ اب ٹیم کا حصہ نہیں ہے, وہ تو اور زیادہ اگریسو ہے. عمران خان نے پناہ گاہیں کہتے تھے کہ جی بنائی ہیں, چل نہیں سکتی, اس نے چلا کر دکھائی. صحت کارڈ نہیں چلے گا, خیبر پختونخوا میں اب بھی چل رہا ہے. دونوں فلائی منصوبے بنائے اور کامیابی سے چلائے. یعنی جتنے کام کہتے تھے یہ نہیں ہو سکتا. عمران خان کے بلین ٹری پروجیکٹ نے دنیا نے سراہا اور کامیابی کا اعتراف کیا, مثال کے طور پر پیش کیا گیا. کورونا کے دوران بہترین اور بروقت پالیسیوں کے باعث پاکستان خوراک کی قلت سے محفوظ رہا اور جانی نقصان بھی خطے کے مقابلے میں کم رہا. عمران خان کی پالیسیوں بارے دنیا میں پڑھایا گیا اور سکھایا گیا کہ جی دنیا میں جو ٹاپ 3 ملک تھے جنہوں نے اچھی کارکردگی دکھائی اس وبا کے دوران, ان میں پاکستان تھا. اچھا, عمران خان کے ساتھ وہ کچھ ہو گیا جو تاریخ میں کسی کے ساتھ بھی ہوا, تو اس کے بعد اس کی پارٹی کہیں نظر نہیں آئی. یعنی گرفتار ہو گیا جی, رہنما گرفتار ہو گیا, انتخابی نشان تک چھین لیا. یعنی نون لیگ یا کسی اور کے ساتھ یہ ہوا, انتخابی نشان کبھی نہیں چھینا, صرف پارٹی کا گرفتار ہوتا تھا, ادھر ادھر ہو جاتے تھے. مشرف دور میں بھی, سب میں بھی. ان کا تو انتخابی نشان بھی چھین لیا, پارٹی رہنما سارے گرفتار کر لیے, کارکنوں کو دھر لیا, کیمپین کی اجازت کوئی نہیں, کسی طرح سے کوئی جا نہیں سکتے, کچھ نہیں کر سکتے, میڈیا سے سب ختم کر دیا, زور زبردستی بھی کر لی. پھر بھی الیکشن میں تحریک انصاف کو کامیابی ملی.
ایک اور پیش گوئی سچ ثابت ہوئی. عمران خان نے کہا تھا میں خطرناک ہو جاؤں گا جب میں جیل گیا تو, اور عمران خان واقعی پہلے سے زیادہ خطرناک ہو گئے. تو اب جناب عمران خان صاحب کے مخالفین, جن کو عمران خان نے کہا جی 35 پنکچر, نجم سیٹھی ہوں یا ان کو چھوڑ کر جانے والے اور شہباز شریف کی کابینہ کا حصہ رہنے والے, وہ بھی بتا رہے ہیں کہ 2 سے 3 مہینے کے اندر اندر عمران خان کی رہائی ہے اور ضمانت پر ان کو رہائی مل جائے گی. تو دیکھتے ہیں اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوں گی انشاءاللہ اس بارے میں بھی آپ کو آگاہ کریں گے. اللہ حافظ.